اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے کسی بھی اہم خبر کو آگے پھیلایا مت کرو، بعد میں ورنہ ندامت ہوگی. یہ بہت اہم آیت ہے. ہمارے معاشرے میں جو آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، لڑائیاں، بغض، عداوت، گالیاں، برا بھلا ایک دوسرے کو، ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق نہ ہو، آگے بات نہ کی جائے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچوں میں شرارتیں بھی کبھی ہوتا ہے نا، تو بچے جو ہے نا، ہم جب دور سے کسی کو بلاتے تھے، بھائی ذرا آنا کام ہے، وہ سمجھتا تھا بہت اہم کام ہوگا اس کو. وہ کہہ رہا نہیں بھائی ادھر ہی آ جاؤ، نہیں بھائی ادھر آؤ، بہت ضروری کام ہے آپ سے، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. وہ بیچارہ چل کے آتا، پھر ہم کہتے کان میں بتائیں گے، ایسے نہیں، سب کے سامنے نہیں، ادھر چھاؤں میں آ جاؤ ذرا. تو سائڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کیا کہتے، جس بات کا پتہ متی بولو متی. ٹھیک ہے، جس بات کا پتہ متی بولو مت، یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس کو بولو نہیں، بس ایسے ہی. کہتے جاؤ، وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی، پوائنٹ کی بات ہے. تو بچپن میں تو یہ احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسے دور سے بلا کے چھاؤں میں لے جا کے کان میں ہی بتانا چاہیے تاکہ سامنے والا اس بات کو اہمیت سے لے. دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں نا تو 90% پھڈے ختم ہو جائیں گے، 90% نفرتیں ختم ہو جائیں گی، 90%، 90 بھی کم کہہ رہا ہوں، اصل میں 99.9% لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، گالیاں، غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ 99.9% ختم ہو جائیں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بلا تحقیق بات، ایک. نمبر 2 بدگمانی. بدگمانی سمجھتے ہیں؟ کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط، خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا ہے اس نے، اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اس نے جو یہ بری بات کی ہے، اچھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں. تو سیاسی لڑائیاں بھی، مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ. فلاں فرقے نے، فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے، یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی. تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے.
اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا، جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا، اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. چلو بھائی ایسی ہی تیسی ہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا، بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے، حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں، ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا. اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں، ایک عمومی طور پر کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں، کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے، حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو. پھر بھی کیا شرمانا، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا لیکن لوگ مجھے پی ٹی آئی کا آدمی سمجھتے ہیں. نہ دے کے سمجھ رہے ہیں. صرف عمران خان کی بھی کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی، اس کی ایک تقریر کی تعریف کی ہے، یہ اچھی ہو گئی، باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت ساری. تو اس پہ لوگوں نے کیا بنا دیا ایک تماشا. 14 اگست کے موقع پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی میں نے، 3-4 سال ہو گئے. اس میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا پہلو دنیا کو دکھایا کہ سب کچھ پاکستان میں نیگیٹو نہیں ہے، بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. ان میں اب ہماری جو فورسز کی طاقت اور قوت ہے اس کا دکھایا. یار ایسے ایسے جہاز بنا لیے ہم لوگوں نے. اس پہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. بہت سے تو کہتے ہیں ہم جب صبح اٹھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نئے پاکستان میں ہیں، کہ ہم واقعی یہ اچھی چیزیں. ایک صاحب نے مجھے کہا خدا کی قسم کئی سالوں بعد میں اتنے تمیز سے سویا ہوں، جب صبح اٹھا تو عجیب سا لگ رہا تھا، یار ہم اتنا اچھا ملک ہے ہمارا. تو خوش ہو گئے نا بیچارے. ہر چیز نیگیٹو سن کے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی، ملک سے نفرت. تو ہم نے تھوڑا سا ملک کے اچھے پہلو کو اجاگر کر دیا. تو لوگ جن کی طبیعت میں مثبت سوچ تھی انہوں نے کہا یار چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملا. لیکن جو نیگیٹو سوچ والے تھے انہوں نے یہ بھی کہ بھائی کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کہ فوج کی طاقت کی تعریف کرو. کہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک 2 زہر سرایت کر گئے. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا، اور دوسرا پھر بدگمانی، کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا. تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں. بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے، دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ وقت پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے، اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا یہ گئے ہوئے نہیں ہیں، اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا، اللہ کے سامنے کسی اور، اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات
بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا, اور یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے, پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے. یہ سارے سائنسدان ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا, پورے کتابوں کے حوالے. اور میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے کہ آپ کی تحقیق ہے. آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو, اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے, اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے. اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں, جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے, اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے اوتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل, بولو بھائی, نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو, یہ آپ کا کام, یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو. فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا, جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں, ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں, اس سے جا کے پوچھو, وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے یا, علماء سے پوچھا جاتا ہے نا, ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے. وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں, قرآن قرآن, لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیبل بہت اچھا ہے, ہم صرف قرآن کو مانتے, اللہ کی کتاب. یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں, اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں, بھائی یہ لیبل اچھا ہے, اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار, وہ کیا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. یہ لیبل اچھے ہیں. اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے, تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں, کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی, بے لگام اونٹ, جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے, کتابیں لکھوا کے, ریٹن فارم میں لا کے یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا. قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا بھی کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں, اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے صحیح تعلقات, یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں. میں بالفرض اگر گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا جاؤ تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ, اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا, ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط بھائی, اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے, اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں. پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا,
اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے, اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن, جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہیں ان اداروں میں جاب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں. تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے جھلکتا ہوا. خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی, پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے, آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اشکال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے, آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو, میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا, وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں, کئی لوگوں سے مل کے, کئی لوگوں سے. اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی تو اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے درست ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان 1-2 آدمیوں کی رائے کی نسبت, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چاند پہ نہیں, جو چاند پہ گیا ہے انسان بھائی ٹھیک ہے نا, جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا, اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا, جاپان بھی بیوقوف بن گیا, فرانس بھی بیوقوف بن گیا, آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بیوقوف نہیں بنے. جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس بھی کہہ رہے ہیں امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے, انڈیا بھی بیوقوف بن گیا, پاکستان, ریاستیں بیوقوف بن گئیں. اور 4 آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے ان کے ماشاءاللہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, نہیں گیا, یہ سب ڈرامہ تھا. تو مذاق اڑواتے ہیں لوگ اپنا ایسی باتیں کر کے. تو ریسرچ جو ہے نا, تحقیق ہونی چاہیے. خوراک کے حوالے سے بھی تحقیقات مارکیٹ میں بہت الٹی چل رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے, بہت اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, یہ واقعہ شاید میں کسی اور بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں, کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور, نام نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے اگلے دن اخبار میں آ جاؤں. لوگ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے. ہم پہلے بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنا بھی, ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں, ٹوپی ڈرامے. یہ جتنے ڈنکے کی چوٹ والے لوگ ہیں نا, جب ان کو ڈنکا بجتا ہے نا تو ان کو جتنی چوٹ ان کو لگتی ہے, ہم تو بھائی تمیز سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہو حساب سے چلو. ہاں جس دن شہید ہونے کا پروگرام ہو کہ بھائی بچوں بیٹے بھی ماشاءاللہ سب نمٹ گئے, بیٹیاں بھی نمٹ گئیں, کاروبار بھی سیٹ ہو گیا, اپنا پیچھے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ بھی دیا, علم بھی چھوڑ دیا, دین کا کام بھی اللہ نے بہت لے لیا, سارے کام ماشاءاللہ نمٹ گئے ہیں, تو اب بستر کی موت سے بہتر ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے مر جاؤ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ, خاندانی صاحب شہید ہو جاؤ. وہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے, ہندو نہ ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا, وہ بڑا پیارا ڈاکٹر تھا, نام ذہن سے نکل گیا. ان کے کلپ بہت زبردست ہوا کرتے تھے,
انہوں نے یہ جو بہت ساری کمپنیوں کے نا راز فاش کرنا شروع کیے تھے, یہ صحت کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہندو ڈاکٹر تھے تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں, لیکن ان کو مار دیا. تو یہ چھوڑتی نہیں ہیں کمپنیاں, اور یہ اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں نا, یہ اس نے یہ کیمیکل ملایا ہوا ہے نقصان دہ, اس نے یہ ٹوتھ پیسٹ کی فلاں کمپنی نے یہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور خوراک کی فلاں کمپنی یہ کیمیکل ملا رہی ہے, تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے. آپ تو پھر بھی پیتے رہیں گے, بتانے والا کیا ہو جائے گا, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وہی ہوا, لوگ تو ابھی وہ کمپنیاں تو ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارے جن کے خلاف بولتے تھے کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, وہ ڈاکٹر دنیا سے چلا گیا. تو وہ ایک ڈاکٹر آئے, بڑے زبردست ڈاکٹر نے, انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں, لیکن یوٹیوب پہ کیا پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. تو بڑا حلقہ ان کا ماشاء اللہ, اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے. اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں, تلاش کر کے نا جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کی تصویر میری تصویر کے ساتھ لگا کے کلپ بنا دیتے ہیں. تو بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کسی پہ الزام لگا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو روحانیت بھی ہے ماشاء اللہ ان میں, یعنی بقول ان کے قدرت کی طرف سے ہے نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا, روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے, وہ ڈاکٹر تو ماشاء اللہ, عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ, وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی, یہ دوا لے لو, یہ اینٹی الرجی کھا لو, وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا. جو روحانی ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے, تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا, اس کی اتنی نہیں چلے گی. جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے. وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے, یقین نہ ہے آپ دکان کھول کے دیکھو. اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے, روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے. یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا, پھینکیں گے, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں. اس کی یہی خاصیت ہے, بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں, خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی. لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات کر دی. ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں, آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا, فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. یہ موکل, حمزات, حصار, یہ پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا, زبردست, یہی تو ہے. اسی کو تو علم بولتے ہیں. نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکا. کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا, کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کیا آج تک. حمزاد اور موکل اور یہ اور حصار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہوتے. وہ جو حصار حدیث سے ثابت ہے نا, وہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے. تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو, صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ, روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, وہ اتنی چلتی ہے, پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے, تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ, اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی. آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں, جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے, اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو. استغفر اللہ. ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا. حیرت ہے یار, کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ. ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا, لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں. تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں, خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے. وہ
پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں, اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے وہ بات, کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ, میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں. میں نے کہا جہاں بھی زمین میں رہتے ہیں نا تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے. ہاں اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے ہیں, جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس کے علاوہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے, ڈاکٹر بھی ہیں وہ, ان کا میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے نا. تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے نا, اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگا ہوا ہے, اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں دہی لیں, ٹھیک, اس میں چونا ملائیں, چونا 1 چمچ چونا, اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں, فرشتہ سمجھا رہا ہو اب بتانا یہ کرنا, اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت چونا ملا کے کون سا, یہ جو کتھا پان والا, ابے نہیں یہ والا نہیں, وہ والا چونا جو دیواروں پہ کرتے ہیں. ایسے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کہہ رہے دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق. دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے. یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کر دو گے, چونا ملا کے دہی سے کھائے گا, وہ کیا ہو جائے گا بھائی اللہ کے بندو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بجھا ہوا چونا, یا اللہ کرے بغیر بجھا ہوا چونا کھلایا ہو, ایک ہی دفعہ کھائے دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے. تو چونے کی 2 ٹائپس ہیں نا. اصل میں تو یہ چونا لگا رہے, مشورہ اس کو دے رہے کہ تم چونا اس میں رکھ. تو وہ مریدین جناب وہ چونا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے. ہائے ہائے. ایک حکیم صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے, یعنی یہ جو آرگینک دوائیں ہیں نا, یہ جو حکیموں کی ہوتی ہیں آرگینک ہی ہوتی ہیں, ان کی معجون است خدوس اور وہ خمیرہ گاؤ زبان ٹائپ کی چیزیں. تو میرا چینل ہے لیکن میں حکیم ہوں نہیں, تو میرے لیے چینل سے کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا چلو اتنا نیک آدمی ہے کہ مجھ سے پوچھ تو لیا. لوگوں کو تو نہیں بتا رہا, لیکن اس نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ. تو میں نے کہا جب آپ حکیم نہیں ہیں تو پہلی بات اپنے چینل سے اپنے نام کے ساتھ حکیم ہٹائیں, یہ دھوکہ ہے. آپ نے باقاعدہ کسی حکیم سے پڑھا نہیں ہے یا کسی یونیورسٹی سے پڑھا نہیں ہے. حکمت تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, یا براہ راست کسی حکیم کے پاس بہت طویل عرصہ گزار کے انسان حکمت سیکھتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو آپ جب حکیم نہیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حکیم نہ لکھیں. آپ یہ بتائیں کہ ہربل دواؤں کی اویئرنیس کے بارے میں ایک چینل ہے, تو وہ جو کامن دوائیں جو دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکیموں سے معلومات لے کے اپلوڈ کر دیا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کریں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہم نے دواؤں کے بارے میں معلومات دی ہیں, لیکن کس نے کون سی دوا کس بیماری میں کتنی مقدار میں کھانی ہے یہ پہلے کسی حکیم صاحب کو نبض دکھا کے ہر دوا ہر ایک کے لیے بولو بھائی نہیں ہوتی. وہ لسن ہے نا, لسن سارے حکیم کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لسن جو ہے یہ دل کے لیے اچھا ہے, کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے ختم. اب آپ یوٹیوب پہ جائیں لسن کے بارے میں ریسرچ کریں, یہ پوری رپورٹیں آ جائیں گی. لسن کولیسٹرول کاٹتا ہے, لسن یہ کرتا ہے, لسن وہ کرتا ہے. لیکن اب آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود لسن کھانا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے آپ بھی لسن کی طرح باریک ہو جائیں گے. کیونکہ جس آدمی کی باڈی میں کولیسٹرول نہیں ہے, باریک باریک ہے نا کراچی کے لوگ تو پہلے ہی ماشاءاللہ باریک باریک ہیں, آپ کو تو ضرورت ہے کولیسٹرول کی یا آپ کو تو ضرورت ہے فیٹ کی. لسن تو فیٹ کو ختم کرتا ہے. آپ نے لسن کھانا شروع کر دیے یا خالی پیٹ کھانا شروع کر دیا, وہ میدے میں تیزابیت ہو گئی, تو آپ تو الٹا لینے کے کیا پڑ جائیں گے, دینے پڑ جائیں گے. ممکن ہے کمزوری سے ہارٹ اٹیک ہو مر جاؤ.
تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں، ٹماٹر کے فضائل، آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا، روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے. ایک چینل تھا اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے. 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر، وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی، حقیقت ہے. عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے. تو یہ ہے بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے باتیں، صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں. پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو، ملک سے تعلق ہو، ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ابھی میجر جنرل وہ کیا نام ہے آصف غفور صاحب جامعۃ الرشید آئے، انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ خبریں پھیلائیں، ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سوئمنگ کر رہی ہے، اور میرے بارے میں خبر پتہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک وہ سفیر ہے، نمائندہ ہے، اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے. یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوج. انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. وہ خبر کیا ہوئی ہے؟ پھیل رہی ہے. یہ بھی تحقیق نہیں کرتے. تو یہ صرف یہ ہر طبقے میں، علماء کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوتا ہے. علماء پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں، جو زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی فحش الزام لگا دو. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے. شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے، وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، اور عورت سے انٹرویو لیا جائے تو وہ شوہر پہ. جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط. حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو یہ اتنے نیک ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو 0.001% لوگ ہیں. جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی، عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ذلیل کر دے گی، شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. تو آپ کا اس موقع پر جو موقف ہونا چاہیے، بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنی ہے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. بلکہ جو مثبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پہ شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے علیحدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا، اب اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں؟ اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہا ہے کہ کیوں علیحدگی ہوئی، کیا ہوا تھا، آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی، وہ تمہاری بیٹی تھی، تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریلو حالات میں گھسنے کی؟ اور اگر عورت سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان علیحدگی کیوں ہو گئی، تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہمارا آپس کا مسئلہ تھا، شادی ہماری مرضی سے ہوئی، علیحدگی ہماری مرضی سے ہو گئی، میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں؟ ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا. اور پھر اس پہ لوگ سب ہاں واقعی ٹھیک ہے نا، ہاں اچھا ایسے وہ ایک اس سے کیا ہوتا ہے، دونوں طرف میں جو دشمنی تھی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. پھر وہ مرد اپنی عزت بچانے پہ آتا ہے، پھر وہ جو الزامات عورت میں نہیں ہوتے وہ 4 گنا اور لگاتا ہے. عدالتوں میں یہی تو ہو رہا ہے. عدالتوں میں یہ نہیں ہو رہا کیا؟ جھگڑے دیکھو ذرا عدالتوں میں جا کے، وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت سے نہ اس کو ایسا نچا دینا ورنہ وہ تمہیں نچا دے گا. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو عورت اگر عدالت پہنچ جائے تو وکیل نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم یہ بھی کہنا اس نے زندگی کو بھر کبھی نان نفقہ نہیں دیا، مارتا پیٹتا بھی تھا، وہ پورا اس نے نا کمپوز کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ سائن کر لو، باقی صرف نام تمہارا ڈالنا ہے اس میں نے فلاں کی جگہ تمہارے میاں کا نام آ جائے گا. ہمارے پاس تو عدالت کھلا کے وہ ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں نا لوگ فتویٰ لینے کے لیے، سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. سب عورتوں کا ایک الزام ہوتا ہے، لڑکیوں سے غلط تعلقات، مارتا پیٹتا بہت، نان نفقہ زندگی میں کبھی، میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی دیا نہیں تو 10 سال سے اس کے ساتھ رہ کیسے رہی تھی؟ بھائی نان نفقہ تو ایک دن نہ ملے آدمی پاگل ہو جاتا ہے بھائی صحیح ہے نا. بچوں کو آج تک کبھی پوچھا نہیں،
پیدا کیسے ہو گئے؟ اتنے غلط تعلقات تھے آپس میں آپ لوگوں کے، تو بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ کچھ تو اچھے تعلقات ہوں گے نا، تھوڑے سے تو اچھے ہوں گے. تو وہ مبالغہ. اور اگر مرد الزام لگا دے تو مرد بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں یہ ایسی ہے، یہ یوں ہے، تو فلانی ہے، تو ڈمکانی ہے. تمیز اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے بھائی؟ سب سے مہنگی چیز جو مارکیٹ میں تمیز. صحیح حقیقت بتاؤ، اعتدال اور تمیز. قرآن کے الفاظ دیکھو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے ایمان والو، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو. دشمنی میں بھی بات اعتدال سے کرو. کوئی ایسے ٹاپک پہ آپ بات کر لو جو ٹاپک بڑا یونیک قسم کا ہو، تو بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ماشاءاللہ حضرت نے اس موضوع پر بات کر کے دل خوش کر دیا، نہیں، ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے، اس لیے ایسا ٹاپک چھڑا ہے. مشہور ہونے کا کیا ہے؟ 4 شادیوں میں بات اس لیے کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا تو یہ کرتا ہے تھوڑا مارکیٹ میں. کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے، کیا روئیں، کہاں جائیں. تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ بلا تحقیق شوہر اپنی بیوی سے اپنی ماں کے خلاف سنتا ہے، ایک دم بوکھلاتا ہے کہ نہیں بوکھلاتا؟ اچھا میری ماں نے ایسا بولا، اور ایک دم چنگیز خان. بھائی ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو. نہیں بھی بیوی میری جھوٹ نہیں بولتی، تو بھائی اس کا مطلب تمہاری ماں غلط ہے. پھر اس کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ غلط ہے، اس کے بارے میں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں؟ اس طرح ماں سے سنتے ہیں اپنی بیوی کے خلاف، ایک دم برغلا جاتے ہیں. کس کے خلاف؟ بیوی کے خلاف. وہ تحقیق نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ماں غلط، ماں بھی تو کسی کی بہو تھی نا، تو بھائی ہو سکتا ہے ماں غلط کہہ رہی ہو، مبالغہ کر رہی، ایسی اتنی ہو نہیں جتنی اس نے بڑھا کے بیان کر دیا ہو. دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے گا تو شریعت کہتے ہیں ان کے درمیان پہلے سے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بغض اس کو مجبور کرے گا غلط گواہی دینے پر. یہ اصول اسلام نے بنا دیا. تو یہ اصول تو بھائی گھر میں بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ساس کی گواہی بہو کے خلاف قبول نہیں ہے، اور بہو کی ساس کے خلاف تو اتنی بات ایک 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھو وہ کہے گا بالکل صحیح ہے. تو سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. نفرت اپنی بہن سے اپنی بیوی کے خلاف سنتے ہیں، ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں. او بھائی وہ تمہاری بہن ہے، وہ اس کی بہن تھوڑی ہے، صحیح ہے نا؟ اس کی تو وہ اس کی تو دشمن ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے میرے بھائی پہ قبضہ کر لیا. یہ بھائی پہلے تو ہمارے لیے تحفے لایا کرتا تھا اور ہمیں گھمانے لے جاتا تھا، اب جب سے بیوی آئی ہے زیادہ تنخواہ تو اس کو دے رہا ہے، تو اس کی تو وہ حریف ہے. سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں. ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بدگمانیاں ادھر سے بات اس کی سنی، ایک دم اس کے خلاف ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرفق ما کا، کیسی پیاری حدیث ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن حدیث کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا صحیح حدیث ہے، الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا، تمیز، نرمی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز، امن شانتی کے ساتھ، ایک دم جذبات سے ہٹ کرو. تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، تو وہ کام مزین بن جاتا ہے. یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا. وما نزع عن شیء، اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے، نرمی، اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے، تو ہم اس کو عام زبان میں نا تمیز کہتے ہیں نا. بھائی ذرا کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے بات کرو، مطلب نرمی سے بات. ہفرا تفری میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلت بنا دی، بھائی تمیز سے بناؤ، یعنی نرمی سے، آرام سے، امن شانتی کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے؟ بھائی ذرا تمیز سے. تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے، اس کے تمام مثبت منفی پہلوؤں، ایک جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما نزع عن شیء الا شانا، تمیز اور نرمی کسی بھی کام سے اگر نکال لی جائے تو اچھا والا کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. جب بھی کسی کام، دیکھو حلوے میں اگر چینی نکال لو گے تو حلوے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ شوگر کے مریض کو پھیکا حلوہ کھلا رہے ہیں، وہ کہا بھائی اس میں تو چینی ہے ہی نہیں، آپ کے آپ چونکہ شوگر کے مریض ہیں تو کہا بھائی حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے یار، سموسے کھلا دیتے، پکوڑے کھلا دیتے. میری شوگر کا جب اتنا خیال ہے بھائی، جب اتنا خیال ہے تو پھر حلوے کا لیبل تو ہم تو حلوہ تو یہی سمجھ کے منہ میں پانی آ گیا تھا کہ میٹھا ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی صرف، ہاں ادھر کی بات سن کے ایک دم اس کے خلاف، ایک سیاسی لیڈر کا کیا تبصرہ سنیں گے تو فوراً دوسرے کے خلاف ایک دم مغلظات، ابے یہ ہے ایسا، ابے یہ یوں ہے. ادھر والا سنے گا تو ان کے خلاف. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف کوئی لفظ سن لے گا نا محلے پڑوس سے، ایک دم چھوٹے کی آگے دھنائی لگا دے گا، ایک دم تانے دینا شروع کر دے گا. چھوٹا بڑے کے خلاف سنے گا. تو یہ چل رہا ہے دفتروں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. باس کو جا کے کوئی کمپلین کر دینا کہ وہ یہ کر رہا تھا، تو باس یہ نہیں کہ تمیز سے اچھا 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 غور کرتے ہیں، اچھا ٹھیک بلایا بھائی ہاں مسئلہ کیا ہے، تمیز سے وہ ایک دم اس کے خلاف جوش میں آ جائے گا. لیکن کمپنیوں میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نا اپنی فیکٹری کی پرواہ ہوتی ہے، اس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. گھروں میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، گھر بچانے کی فکر مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. تو کسی کے بیان میں، کسی کے عمل میں، گھریلو معاملات میں، حکومتی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، بعض معاملات بین الاقوامی سطح پہ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت یا کسی بھی شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہو رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے اگر میں نے بولا تو اس سے بھی غلط ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ اس میں پہ کیا ہوتا ہے؟ خاموش. اس پہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کے نام پہ بزدلی، حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہوتی، وہ مصلحت ہوتی ہے. بزدلی اور چیز ہے، حکمت اور مصلحت بولو بھائی الگ چیز ہے. تو ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. الحلم والانات، ایک برداشت اور ایک ٹھہراؤ طبیعت میں، جلد بازی نہ کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی تمہاری منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ پہ خاک پھینک دو، تو یہ ہر تعریف اس میں داخل نہیں ہے. وہ تعریف جو صرف مکھن لگانے کے لیے چمچہ گیری کے طور پر ہوتی ہے نا، چڑھانے کے لیے ذرا تھوڑا پیسے نکال کے دے دے گا. اور اگر کوئی تعریف کسی کے منہ پہ حوصلہ افزائی کے لیے کی جائے کہ یہ اچھی صفات ہیں، اس کو برقرار رکھنا، اسی پہ قائم رہنا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، تو یہ جائز نہیں بلکہ یہ تعریف مستحب ہے، بشرطے کہ یہ امید ہو کہ سامنے والا چوڑے میں نہیں آ جائے گا. بعض دفعہ کسی میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ جب بیان کر دو تو وہ پھر چوڑے میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب تو ہم سیدھا جنت میں ہی جائیں گے، تکبر میں آ جاتا ہے نا. تو ہر ایک کا ظرف بڑا نہیں ہوتا. تو الحلم والانات، فرمایا برداشت اور جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ. ابھی کچھ دن پہلے ایک جھگڑا آیا میاں بیوی کا، وہ طلاق پہ آئے ہوئے تھے نا، وہ میاں نے غصے میں آ کے ایک طلاق نکال دی تھی جھگڑے کے دوران. تو وہ آئے ہم سولو صفائی کے لیے. میں نے کہا پہلے تو ان پہ جو بھی پھڈا ہے وہ تو بعد میں حل کریں گے. میاں کو پابند بنایا کہ طلاق کا لفظ اگر آئندہ زبان سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا. طلاق دینی ہو تو یہ طریقہ، اس کے لیے تمیز، سمجھ رہے ہو، مشورہ کرو علماء سے، خاندان کے لوگوں سے، دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ، تمیز سے بیٹھو، بات کرو. بھائی نہیں بن رہی، تمیز سے کیا کرو. یہ چنگیز خان کی طرح، یہ تو پاگلوں والا اس جو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. بھائی طلاق میں ریورس گیئر ہے نہیں ہے نا؟ تو جو چیز میں ریورس نہیں ہے، جب آپ گاڑی میں جو ہے نا، گاڑی میں تو ریورس گیئر ہوتا ہے، پھر بھی گاڑی کا پہلا گیئر لگانے سے پہلے سوچتا ہے آدمی کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے. ایسے ہی بیٹھے گیئر لگا کے چلانا شروع کر دی، اب سوچ رہا ہوں جاؤں کہاں،
پاگل ہوگا نا. حالانکہ اس غلطی کی تلافی ممکن ہے کہ ریورس لگا کے وہیں آ جاؤ جہاں سے چلے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا گاڑی چلا رہا ہو, پہلا گیئر دوسرا گیئر, کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں, ابھی سوچیں گے بعد میں, ابھی تو میں غصے میں ہوں بس چلا رہا ہوں, غصے میں لگایا پہلا گیئر میں نے, غصے میں چوتھا پہ لگا دیا میں نے, غصے میں بیٹھتے ہی 3 گیئر اکٹھے لگا دیے. ابے پہلے پہلا لگایا جاتا ہے, تھوڑی اسپیڈ پکڑتی ہے تو گاڑی کا بیڑا. تو غصے میں جو 3 طلاقیں نکالتے ہیں ان کا یہی مطلب ہوتا ہے, وہی پہلے پہلی نکالتے پھر تھوڑا سوچتے مہلت دیتے دیکھتے ابھی برداشت بھی, میں خود بھی برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو وہ سب تمیز, وہ اتنا اہم معاملہ, شادی کرتے ہوئے تو اتنی تمیز ہے کہ جتنی شریعت نے تمیز کا حکم نہیں دیا اس سے بھی زیادہ تمیز. اس میں تو شریعت نے کہا جلدی کرو ہے, وہ تمیز کے چکر میں 40 سال میں جا کے کر رہا ہوتا ہے. کہہ رہے بڑے آرام سے آرام سے. اب 40 سال کے بعد بھائی اب بالکل بھی ضرورت, 10-20 سال رہ گئے ہیں ابھی, تھوڑا اور ٹھہر جاتے قبر میں ہو جاتی شادی, کیا مسئلہ, ہورے مل جاتے. تو جہاں شریعت نے کہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی کرو, وہاں سوچتے رہتے ہیں, استخارے نکالتے رہتے ہیں, نکالا نیلا آیا پیلا آیا, پھر وہ لڑکی کا رشتہ مسترد کیا, وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے تو وہ پنجابی نہیں بولتی, وہ پٹھان نہیں ہے, وہ جناب ہم بلوچی ہیں تو بلوچوں میں کریں گے. وہ اتنا سوچ کے بھائی یہ سب لحاظ سے درست ہے لیکن اس کا قدم اس سے تھوڑا سا اونچا ہے, یہ ٹھگنی زیادہ ہے. اتنی ہو کہ گروپ فوٹو تو اچھی آئے نا, ہم جب کئی تصویر کھنچوائیں تو مرد ایسا ہو بیگم آدھا انچ کم از کم اس سے, تاکہ لگے یہ آدمی ہے یہ عورت ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس کو سمجھیں یہ تمہارا باپ ہے. تو اے بڑا تمیز سے نا ہر چیز, جتنی تمیز اور سوچ بچار کا شریعت نے حکم نہیں بھی دیا اس سے بھی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. سوچ کے پھر 40 سال 45 سال کے بعد جا کے میرا بیان سن کے کہتے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. ایک شادی میں گیا تو دولہا نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی؟ کہہ رہے 40 سال. کہہ رہے ورنہ میں ابھی مزید ڈیلے کرتا, آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں. دیکھ لو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو شادی کرنے میں اتنا سوچتے ہیں, حالانکہ اس میں تو شریعت نے کہا سوچنا اس میں بھی چاہیے لیکن ایک حد تک نا, باقی اس میں جلدی کا حکم ہے. طلاق میں سوچنے کا حکم ہے, کیا خیال ہے؟ اور اسی لیے اسلام نے ایک کے بجائے 3 رکھی ہیں کہ ایک غلطی سے ہو گئی تو 2 کا آپشن ہے. وہ تینوں غلطیاں ایک ہی ٹائم پہ کریں گے, دھاڑ سے نکال دیں گے. شادی ڈیلے ہو جاتی اس میں کم نقصان ہے, لیکن طلاق جلدی ہونے میں جو نقصان ہے وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. بچوں کا مسئلہ اور پھر خاندانی لڑائیاں اور پھر ڈپریشن میں خود بھی مرد چلا جاتا ہے. رو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آ کے, آئے دن واقعات ہیں, یار رو رہا ہوں, ہائے وہ اب تو یاد آ رہی ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. تو اس میں بھی تمیز مارکیٹ میں کیا ہے بھائی, الگ ہی ہونا ہے نا, تو تمیز سے بھی تو ہوا جا سکتا ہے. خاندان کو بٹھاؤ کہ یا رشتہ داروں سے مشورہ لو, علماء سے مشورہ لو, سدھارنے کی کوشش کرو, نہیں ہو رہی تو بھائی پھر ان شرائط پہ ہم علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. علیحدگی بھی شرائط پہ ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ عدالت جا کے تمہیں گھسیٹے تم اس کو گھسیٹو. بھائی ان شرائط پہ دیکھو, یہ جہیز ہے یہ تم واپس لے لو, مہر لے لو, ٹھیک ہے نا, بچوں کا خرچہ ہم اس طرح سے مل جل کے اٹھا لیں گے, وہ مجھ سے بھی ملیں گے تم سے بھی ملیں گے, بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلانا نہیں ہے. ایسے تمیز سے جو ہے نا لکھ لکھا کے بس چلو بھائی تم اپنے گھر ہم اپنے گھر, جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ بھی صحابہ میں تو ایسا ہی ہوتا تھا نہ. نکاح اتنی سستی سے ہوگا نکاح جو ہے کہ اللہ کی پناہ, وہ سستی کا نتیجہ بچے بھگتتے ہیں. پھر بچے ابھی جوان ہوتے نہیں, ابا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں نے 2 چیزیں عرض کر رہا تھا, ایک بغیر تحقیق کے بات پھیلانا اور ایک بدگمانی. وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.